میرا نام عائشہ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے آج یہ سوال کرے کہ انسان کی زندگی کا سب سے گہرا درد کیا ہوتا ہے، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ سب سے تکلیف دہ زخم وہ نہیں ہوتے جو جسم پر دکھائی دیتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہی لوگ خاموشی سے دل پر لگا لیتے ہیں۔ میں ابھی صرف 7 برس کی تھی کہ ایک ہولناک حادثے نے میری دنیا اجاڑ دی۔ ایک ہی لمحے میں میرے امی ابو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئے اور میں یتیمی کی تلخ حقیقت کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ والدین کا انتقال کے بعد میری خالہ شمیم مجھے اپنے گھر لے آئی۔ شروع میں انہوں نے رشتہ داروں کے سامنے بڑے فخر سے کہا کہ اب عائشہ ان کی اپنی بیٹی کی طرح رہے گی، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی۔ ان کی باتیں سن کر سب نے ان کی تعریف کی، مگر وقت نے جلدی ہی ان وعدوں کی حقیقت میرے سامنے کھول دی۔ چند مہینوں بعد مجھے سمجھ آنے لگا کہ اس گھر میں میری حیثیت کسی لاڈلی بیٹی کی نہیں، بلکہ ایک ایسے بوجھ کی ہے جس سے چھٹکارا پانے کا موقع سب کو مطلوب تھا۔ میری ہر صبح فجر سے بھی پہلے شروع ہوتی۔ میں آنکھ کھلتے ہی جھاڑو پوچھا کرتی، باورچی خانے میں جا کر ناشتے کی تیاری کرتی، برتن صاف کرتی، کپڑے دھوتی اور پھر پورا دن گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف رہتی۔ رات دیر تک تھکن سے چور ہونے کے باوجود مجھے آرام کا حق بھی نصیب نہ ہوتا۔ دوسری طرف خالہ کی بیٹی ندا بے فکری کی زندگی گزارتی تھی، کبھی موبائل میں مصروف رہتی، کبھی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتی، اور گھر کے کاموں سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر مجھ سے ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو خالہ شمیم سب کے سامنے میری عزت اچھال دیتی، سخت لہجے میں ڈانٹتی اور ایسے الفاظ کہتی جو میرے دل کو دیر تک زخمی رکھتے۔ خالہ شمیم اکثر طنزیہ انداز میں کہتی، ہم نے تمہیں سہارا دیا، چھت دی، کھانا دیا، اب اتنا تو فرض بنتا ہے کہ ہماری ہر بات بغیر سوال کے مانو۔ میں ہر بار خاموش رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس نہ کوئی اپنا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں جا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی۔ خاموشی ہی میری ایک ڈھال بن چکی تھی، اور آنسو میرے سب سے بڑے رازدار تھے۔ انہی دنوں حارث کے ہمارے گھر آنا جانا پڑ گیا۔ وہ خالہ کے دیور کا بیٹا تھا، مگر اس کا رویہ باقی سب سے بالکل مختلف تھا۔ وہ میری تھکن کو محسوس کر لیتا، کبھی خاموشی سے پانی کا گلاس میری طرف بڑھا دیتا، کبھی کسی بہانے چند لمحوں کا آرام کرنے کا موقع دے دیتا۔ اکثر دھیمی آواز میں کہتا، عائشہ، ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، ایک دن یہ مشکل دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی یہ چند باتیں میرے لیے کسی حوصلے سے کم نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دوسرے کے لیے موجود احترام آہستہ آہستہ دل کی نرم کیفیت میں بدلنے لگا۔ ہم دونوں نے ہمیشہ اپنی عزت، حدود اور خاندان کے وقار کو مقدم رکھا، نہ کبھی چھپ کر ملے اور نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے کسی کو شکایت ہو۔ جب حارث کو یقین ہو گیا کہ وہ مجھے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہے تو اس نے گھر والوں کے ذریعے باقاعدہ رشتہ بھجوایا، مگر خالہ شمیم نے ایک لمحہ سوچے بغیر صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے رشتہ داروں کے سامنے دو ٹوک لہجے میں اعلان کیا، عائشہ کے مستقبل کا فیصلہ صرف میں کروں گی، اس کی شادی کہاں ہوگی یہ اختیار کسی اور کو نہیں۔ اس گفتگو کے بعد کئی دن تک میرے ذہن میں یہی سوال گردش کرتا رہا کہ آخر خالہ شمیم نے حارث کے رشتے کو اتنی سختی سے کیوں ٹھکرا دیا۔ میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائی، مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل میں چھپے ہر شبے کو یقین میں بدل دیا۔ ایک دوپہر میں باورچی خانے کے قریب سے گزر رہی تھی کہ ڈرائننگ روم سے آہستہ آہستہ باتوں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، اس لیے بے اختیار میرے قدم وہی رک گئے۔ اندر ایک نامعلوم عورت بیٹھی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں خالہ شمیم سے کہہ رہی تھی، بس نکاح بخیر و خوبی ہو جائے، باقی طے شدہ رقم فوراً آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ جیسا وعدہ ہوا تھا، خالہ نے اطمینان سے جواب دیا، اس کی فکر مت کریں، عائشہ کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ نکاح کے دن تک وہ وہی کرے گی جو میں کہوں گی، اسے حقیقت کا اندازہ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ان الفاظ نے میرے وجود میں جیسے سنسنی دوڑا دی۔ یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ میرے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس بھی اختیار چھوڑ کر فرش پر جا گرا، اور اس کے ٹوٹنے کی آواز سے دونوں چونک اٹھے۔ خالہ شمیم تیزی سے باہر آئی۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دی، لیکن انہوں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ مثنوی نرمی سے میرے قریب آ کر بولی، عائشہ،
جو کچھ تم نے سنا ہے اسے بھول جاؤ، اور اگر کچھ سمجھ بھی آئی ہے تو اسے زبان پر مت لانا، کیونکہ اب تمہارے مستقبل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ان کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ میری زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی لوٹنا شاید میرے اختیار میں نہیں رہے گا۔ اس پوری رات میری آنکھوں میں نیند کا ایک لمحہ بھی نہ آیا۔ ذہن میں بار بار وہی گفتگو گونج رہی تھی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ وہ نامعلوم عورت کون تھی، کس سودے کی بات ہو رہی تھی، اور میری زندگی کے بدلے آخر کس چیز کی قیمت طے کی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر کسی سے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اگلی صبح آخر کار میں نے خود کو سنبھالا اور خالہ شمیم کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دھیرے سے پوچھا، خالہ، کیا میری شادی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے ساتھ میری زندگی جوڑی جا رہی ہے۔ میری بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے سخت نگاہوں سے مجھے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولی، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں، جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو۔ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے گا وہی تمہاری قسمت ہوگا۔ ان کے الفاظ نے میرے دل پر مزید بوجھ ڈال دیا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی حقیقت چھپائی جا رہی ہے۔ سارا دن خوف اور بے یقینی میں گزرا، یہاں تک کہ شام کے وقت جب میں کسی کام سے گھر کے باہر نکلی تو اچانک حارث سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی اہم خبر کے ساتھ آیا ہو۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، عائشہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا رشتہ خاموشی سے کہیں اور طے کر دیا گیا ہے۔ اگر تم صرف ایک بار ہاں کہہ دو تو میں اسی وقت اپنے والدین کو لے کر آؤں گا۔ ہم سب کے سامنے بات کریں گے اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو میری مرضی، میری عزت اور میرے مستقبل کی فکر دل سے کرتا ہے۔ مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ خالہ شمیم کے ارادے اتنے آسانی سے بدلنے والے نہیں تھے۔ میں نے نم آنکھوں سے حارث کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، مگر خالہ شمیم میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے ہر دروازہ بند کر دیا۔ حارث نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، پھر بھی ہم ہار نہیں مانیں گے۔ میں ایک بار اور باقاعدہ اپنے والدین کے ساتھ آؤں گا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو شاید ان کا دل ہے۔ اگلے ہی دن حارث اپنے والد اور والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ انہوں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میرا رشتہ مانگا اور خالہ شمیم کو یقین دلایا کہ وہ مجھے عزت، محبت اور خوشحال زندگی دیں گے۔ مگر خالہ کے رویے میں ذرا بھی نرمی نہ آئی۔ انہوں نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ سب کے سامنے سخت لہجے میں کہا، عائشہ کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، اس لیے اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی صرف میں ہی کروں گی۔ کسی اور کو ہمارے گھریلو معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ گھر کا ماحول ایک دم بوجھل ہو گیا۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی خاموش نگاہوں میں بے بسی، دکھ اور ٹوٹتی ہوئی امید صاف جھلک رہی تھی، مگر اپنے والدین کی عزت کی خاطر اس نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آخری امید بھی میرے سامنے سے رخصت ہو گئی ہو۔ اس واقعے کے بعد خالہ شمیم کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے میرا موبائل اپنے پاس رکھ لیا، بغیر اجازت گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی اور ہر وقت میری نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگی۔ چند ہی دنوں میں گھر میں اچانک شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھ سے ہر حقیقت چھپائی جا رہی تھی۔ نہ کسی نے ہونے والے دلہے کا نام بتایا، نہ اس کے خاندان کے بارے میں کچھ کہا، اور نہ ہی مجھے یہ جاننے کا حق دیا گیا کہ میری زندگی کس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ رسمی نکاح سے کچھ لمحے پہلے جب میری نظر پہلی بار اس شخص پر پڑی جسے میرا شوہر بنایا جا رہا تھا تو میرے جسم میں جیسے خون ہی منجمد ہو گیا۔ میری سانس رک گئی، ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ میرے سامنے جو حقیقت تھی وہ میرے ہر تصور سے کہیں زیادہ ہولناک تھی۔
جب میری نظر پہلی بار اس شخص پر پڑی تو میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ پھیل گئی۔ اس کا رویہ عام لوگوں جیسا نہیں تھا۔ کبھی وہ بغیر کسی بات کے بلند آواز میں خیخے لگانے لگتا، کبھی اپنی قمیض کے بٹن بار بار گننے میں مصروف ہو جاتا، کبھی ننھے بچے کی طرح تالیاں بجانے لگتا اور کبھی آس پاس کھڑے لوگوں کو یکٹک دیکھ کر بے وجہ مسکراتا رہتا۔ چند لمحوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ شدید ذہنی مسائل کا شکار ہے، اور یہی حقیقت میرے وجود کو اندر تک ہلا گئی۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں بے اختیار روتی ہوئی خالہ شمیم کے پاس گئی، ان کے قدموں میں بیٹھ کر التجا کرنے لگی، خالہ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کریں، مجھے ایسی شادی پر مجبور نہ کریں، میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میری سسکیاں سن کر بھی ان کے چہرے پر رحم کا کوئی نشانہ نہ آیا۔ انہوں نے سختی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بے حس لہجے میں بولی، اب واپس مڑنے کا کوئی راستہ نہیں، آج کے بعد تمہارا اس گھر سے تعلق ختم سمجھو، جہاں تمہارا نکاح ہو رہا ہے اب وہی تمہارا گھر ہے، اور اگر تم نے اس وقت انکار کرنے کی کوشش کی تو سمجھ لینا کہ میرے لیے تم آج ہی مر چکی ہو۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح گونجنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا ہو۔ میں نے ایک بار ارد گرد موجود لوگوں کی طرف دیکھا، شاید کوئی میری فریاد سن لے، کوئی میری بے بسی کو محسوس کر لے، مگر ہر شخص خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کر میرا ساتھ نہ دیا، اور چند ہی لمحوں بعد میری مرضی کے بغیر میرا نکاح اس شخص سے کر دیا گیا، جسے دیکھ کر لوگوں کی نگاہوں میں ترس تو تھا، لیکن میرے دل پر گزرنے والی قیامت کا احساس کسی کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نکاح ختم ہوتے ہی خالہ نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھمایا، جس میں میرے چند کپڑے تھے، اور بغیر میری طرف دیکھے کہا، اب یہ گھر تمہارا نہیں رہا، آج کے بعد کبھی یہاں واپس آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں نے آخری بار اس آنگن کی طرف دیکھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا، مگر کسی کی آنکھ میں میرے لیے نمی نہیں تھی۔ میرا شوہر سلیم کبھی اپنی شادی کی شیروانی کے بٹنوں سے کھیلنے لگتا، کبھی بچوں کی طرح خیخے لگاتا، اور کبھی اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا، چلو جلدی گھر چلتے ہیں، امی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں خوف، شرمندگی اور بے بسی کے عالم میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر سلیم کبھی کھڑکی سے باہر دیکھ کر خوش ہوتا، کبھی کسی دکان کا بورڈ دیکھ کر زور زور سے پڑھنے کی کوشش کرتا، اور پھر خود ہی ہنسنے لگتا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن اسے اس کا احساس تک نہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک صاف ستھرے مگر سادہ سے گھر کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا تو ایک باوقار خاتون باہر آئی۔ یہ میری ساس زینب بیگم تھی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور نہایت محبت سے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، میں تم سے صرف ایک وعدہ چاہتی ہوں، میرے سلیم کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ دنیا کو شاید عجیب لگتا ہو، مگر اس کا دل بہت معصوم ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی سے سر جھکا لیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو محسوس ہوا کہ یہاں دولت کی نمائش نہیں مگر سکون ضرور ہے۔ اسی دوران سلیم دوڑتا ہوا باورچی خانے میں گیا، ایک پلیٹ اٹھائی اور بچوں کی طرح ضد کرنے لگا، امی مجھے کھیر چاہیے، ابھی چاہیے۔ زینب بیگم نے مسکرا کر اسے پیار سے بٹھایا اور چند لمحے میں اس کے لیے کھیر لے آئی۔ وہ ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ رات کو زینب بیگم میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی میں جانتی ہوں تم نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی بھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے سلیم کا ساتھ نبھایا تو ایک دن تمہیں ایسا صلہ ملے گا جس کا آج تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ ایک ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے میں آخر کون سا صلہ ہو سکتا ہے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ کوئی ایسا راز جانتی ہو جو مجھ سے ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے باہر سے سلیم کی معصوم آواز آئی، امی عائشہ کہاں ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ میرے پاس آ جائیں۔ میں نے گہرا سانس لیا، آنسو پہنچے، اور پہلی بار اس احساس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی کہ شاید میری آزمائش کا اصل آغاز اب ہوا تھا۔ شادی کی ابتدا دن میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ سلیم کی ہر حرکت غیر متوقع ہوتی تھی،
کبھی وہ صبح سویرے گھر کے صحن میں بیٹھ کر پرندوں سے باتیں کرنے لگتا، کبھی بارش شروع ہوتے ہی بچوں کی طرح بھیگنے کی ضد کرتا، اور کبھی اچانک گھبرا کر میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا اور کہتا، عائشہ مجھے چھوڑ کر مت جانا، سب لوگ مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں پہلی بار اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا انسان نہیں، بلکہ خود ایک بے بس انسان ہے جو محبت اور تحفظ کا محتاج ہے۔ زینب بیگم مجھے ہر بات بڑے صبر سے سمجھاتی، وہ بتاتی کہ سلیم وقت پر دوا نہ لے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، اس لیے دوائی کا ایک وقت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کی دواؤں کی اوقات، پسندیدہ کھانے اور روزمرہ کی عادتیں یاد کر لی۔ اگر وہ ضد کرتا تو میں پیار سے اسے سمجھا دیتی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میری بات اپنی ماں کی بات سب سے زیادہ مانتا تھا۔ ایک دن محلے کی چند عورتیں زینب بیگم سے ملنے آئی۔ جاتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اتنی اونچی آواز میں بولی کہ میں سن لوں، بیچاری لڑکی کی تو زندگی برباد ہو گئی، نہ جانے کس گناہ کی سزا ملی ہے اسے۔ ان کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، مگر زینب بیگم نے فوراً جواب دیا، زندگی کا فیصلہ لوگ نہیں اللہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی جس رشتے پر دنیا ترس کھاتی ہے وہی رشتہ انسان کی سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتے رہی۔ کسی رات سلیم کو تیز بخار ہو گیا، وہ بار بار بے ہوشی میں اپنی ماں کو آواز دیتا اور کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگتا۔ میں پوری رات اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی، دوائی دیتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ اللہ اسے شفا دے۔ صبح جب بخار کچھ کم ہوا تو زینب بیگم نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تم نے آج صرف میرا بیٹا نہیں سنبھالا، میرا دل بھی سنبھال لیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ اگر کل میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو سلیم اکیلا نہیں ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے جانے کی تیاری کر رہی ہو، اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ انہیں لمبی عمر دے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر یہ سایہ بھی میرے سر سے اٹھ گیا تو میں اور سلیم اس دنیا میں بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ اس 1 سال میں میری زندگی نے عجیب رخ اختیار کر لیا تھا۔ جس شخص کو میں کبھی اپنی بدقسمتی سمجھتی تھی، اب اسی کی ہر ضرورت میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ سلیم میرے بغیر 1 گلاس پانی تک نہیں پیتا تھا۔ اگر میں چند لمحوں کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو وہ پورے گھر میں مجھے ڈھونڈنے ہوئے گھبرا جاتا اور بچوں کی طرح آوازیں دینے لگتا، عائشہ کہاں ہو؟ مجھے اکیلا اچھا نہیں لگتا، میں چاہے کتنی ہی تھکی ہوئی ہوتی، اس کی آواز سنتے ہی اس کے پاس چلی جاتی۔ دوسری طرف زینب بیگم کی صحت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح گھر کے کام نہیں کر پاتی تھی، لیکن پھر بھی ہر روز میرے لیے دعا کرتی رہتی۔ ایک شام انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور نہایت سنجیدگی سے بولی، بیٹی انسان کی اصل پہچان اس کے برے وقت میں ہوتی ہے۔ لوگ دولت دے کر ساتھ دیتے ہیں، مگر تم نے میرے بیٹے کا ساتھ اس وقت دیا جب اس کے پاس دکھوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا، امی جان میں تو صرف اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ اسی دوران دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری خالہ شمیم اور ان کی بیٹی ندا کھڑی تھی۔ تقریباً 1 سال بعد انہیں دیکھ کر میرے دل میں کئی یادیں تازہ ہو گئی۔ خالہ نے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا، کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ ابھی بھی اسی پاگل کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو؟ اگر چاہو تو ہمارے ساتھ واپس چل سکتی ہو، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ان کے لہجے میں اپنائیت نہیں بلکہ غرور اور تمسخر تھا۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکون سے جواب دیا، جس دن آپ نے پیسوں کے لیے میری زندگی کا سودا کیا تھا، اسی دن میرا آپ سے ہر رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اب میرا گھر یہی ہے اور میرا شوہر یہی ہے۔ میری بات سن کر خالہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ اور کرنا چاہتی تھی کہ اتنے میں سلیم کمرے سے باہر آیا۔ اس نے معصومیت سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، عائشہ یہ لوگ تمہیں لے جانے آئے ہیں، تم نہیں جاؤ گی نا؟ مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گی؟ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا کہ میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، نہیں سلیم میں کہیں نہیں جا رہی،
میری بات سن کر اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ آ گئی، مگر خالہ اور ندا ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے ان کے ذہن میں کوئی نئی سازش جنم لے چکی ہو، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ اچانک آمد ہماری زندگی میں ایک اور بڑے امتحان کی ابتدا بننے والی ہے۔ خالہ اور ندا کے جانے کے بعد زینب بیگم کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ ان کے چہرے پر تشویش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولی، بیٹی، کچھ لوگ جب ایک بار لالچ کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر انہیں کسی کے آنسو بھی نظر نہیں آتے۔ مجھے ڈر ہے کہ شمیم آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب میرے دل میں خالہ کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، لیکن زینب بیگم شاید آنے والے وقت کو مجھ سے بہتر سمجھ رہی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے دوائیاں دی مگر ساتھ ہی آرام کی سخت ہدایت بھی کر دی۔ اب گھر کی ہر ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا، سلیم کو دوا دینا، زینب بیگم کی خدمت کرنا، بازار سے سامان لانا اور شام کو سلائی کا کام کرنا، یہی میرے روزمرہ کی زندگی بن گئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں خود صرف ایک روٹی اور چائے پر گزارا کر لیتی، مگر سلیم کے لیے دودھ، پھل اور دوا کا بندوبست ضرور کرتی۔ ایک رات میں سلائی کر رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں سلیم گھبرا کر میرے پاس آ گیا اور بچوں کی طرح میرے کندھے سے لگ کر بولا، عائشہ تم ہو نا؟ جب تم پاس ہوتی ہو تو مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کی یہ سادہ سے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے مجھے کسی سزا کے لیے نہیں بلکہ کسی بے سہارا انسان کا سہارا بننے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ چند روز بعد زینب بیگم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کی آواز پہلے سے بہت کمزور تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، بیٹی شاید میری زندگی اب زیادہ باقی نہیں رہی۔ آج میں تم سے آخری بار ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے دنیا تمہیں کتنا ہی مجبور کرے، میرے سلیم کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ وہ دنیا کی نظر میں کمزور ہے مگر اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہے۔ اگر تم نے اس کا ساتھ نبھایا تو اللہ خود تمہاری عزت اور تمہارا مستقبل سنوار دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، امی جان میں وعدہ کرتی ہوں کہ آخری سانس تک سلیم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میری بات سن کر ان کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ آئی، مگر اسی رات ان کی طبیعت اچانک مزید بگڑ گئی اور صبح کی اذان کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زینب بیگم کے جنازے کے بعد جب سب لوگ واپس چلے گئے تو گھر میں صرف میں اور سلیم رہ گئی۔ وہ اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے مسلسل رو رہا تھا اور بار بار یہ ہی سوال کر رہا تھا، امی واپس کب آئیں گی؟ میں نے اسے گلے سے لگا لیا مگر میرے اپنے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب زندگی کا سب سے کٹھن امتحان شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اب ہمارے سروں پر زینب بیگم کا سایہ بھی نہیں رہا تھا۔ زینب بیگم کے انتقال کے بعد گھر کی خاموشی جیسے ہمارے نصیب کا حصہ بن گئی۔ سلیم صبح اٹھتے ہی پورے گھر میں اپنی ماں کو تلاش کرتا، کبھی ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیر تک کھڑا رہتا، کبھی ان کی چپل سینے سے لگا لیتا اور معصوم بچوں کی طرح روتے ہوئے مجھ سے پوچھتا، عائشہ امی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں کیا؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے ہر سوال کا جواب میرے پاس صرف آنسو تھے۔ میں اسے بہلاتی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، تمہاری امی اللہ کے پاس گئی ہیں، وہ تمہیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا مگر پھر دوبارہ اسی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا۔ دوسری طرف گھر کے اخراجات تیزی سے بڑھنے لگے۔ زینب بیگم کی بچائی ہوئی تھوڑی سی رقم دواؤں اور راشن اور بجلی کی بلوں میں ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے چند زیور جو شادی کے وقت مجھے ملے تھے خاموشی سے بیچ دیے تاکہ سلیم کی دوائیاں بند نہ ہو۔ اب میں دن میں لوگوں کی کپڑے سلتی، شام کو بچوں کو قرآن پڑھاتی اور رات گئے تک کڑھائی کا کام کرتی۔ کئی بار تھکن سے جسم جواب دے جاتا مگر جیسے ہی سلیم میرے پاس آ کر مسکرا کر کہتا، عائشہ تم دنیا کی سب سے اچھی ہو، تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا، تو میری ساری تھکن ختم ہو جاتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے خالہ شمیم، ان کی بیٹی ندا اور ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ خالہ نے اندر آتے ہی بغیر اجازت صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا،
اب تو تمہاری ساس بھی دنیا میں نہیں رہی، آخر کب تک اس پاگل کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو گی؟ ہم تمہارے لیے یہ ایک اچھا رشتہ لائے ہیں، اگر چاہو تو خاموشی سے طلاق لے لو، نئی زندگی شروع کر لو۔ میری رگوں میں غصہ دوڑ گیا، مگر میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، جس دن آپ نے مجھے پیسوں کے بدلے اس گھر بھیجا تھا، اسی دن آپ کو میرے مستقبل کی فکر ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اب میرے شوہر کی عزت میری عزت ہے اور میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری بات ختم ہی ہوئی تھی کہ سلیم جو دروازے کے پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، خوف سے کانپتے ہوئے میرے پاس آیا، میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولا، عائشہ یہ لوگ تمہیں مجھ سے لے جائیں گے، میں اکیلا نہیں رہ سکتا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سب کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے تمہارا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ میری یہ بات سن کر خالہ نے غصے سے میری طرف دیکھا اور جاتے جاتے صرف ایک جملہ کہا، عائشہ آج تم نے ہماری بات ٹھکرا دی ہے، لیکن یاد رکھنا بہت جلد تم خود ہمارے دروازے پر واپس آنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ ان کے لہجے میں ایسی یقین بھری دھمکی تھی کہ میرے دل میں پہلی بار ایک انجانا سا خوف جاگ اٹھا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف باتیں نہیں کر رہی بلکہ ہماری زندگی کو تباہ کرنے کی کوئی نئی چال چلنے والی ہے۔ خالہ کی دھمکی میرے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ صرف مجھے ڈرانا چاہتی ہیں، مگر چند ہی دنوں بعد ان کی باتیں حقیقت بنتی دکھائی دینے لگی۔ محلے کے کچھ لوگ اچانک ہمارے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا عائشہ اس گھر کو بیچ کر بھاگنے والی ہے، کوئی کہتا وہ صرف دولت کے لیے سلیم کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ جھوٹی باتیں پھیلا کون رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن دو آدمی گھر آئے اور خود کو بینک کے نمائندے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر پر کئی مہینوں سے قرض کی قسطیں ادا نہیں ہوئی، اگر رقم جلد جمع نہ ہوئی تو مکان نیلام ہو سکتا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے تو کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ گھر پر کوئی قرض بھی ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ ہمیں اس معاملے کی کوئی اطلاع نہیں، مگر وہ ضروری کاغذات دکھا کر چلے گئے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ قرض ادا کر سکوں، اور اگر گھر بھی چلا جاتا تو میں سلیم کو لے کر کہاں جاتی۔ اگلی صبح میں نے اپنے پاس بچی ہوئی آخری سونے کی بالیاں بھی فروخت کر دی اور کچھ رقم جمع کر کے بینک میں جمع کرا دی تاکہ کم از کم فوری کارروائی رک جائے۔ جب میں شام کو واپس آئی تو دیکھا کہ سلیم صحن میں اکیلا بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر آیا اور بچوں کی طرح ناراضگی سے بولا، تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے لگا تم بھی امی کی طرح واپس نہیں آؤ گی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، میں جب تک زندہ ہوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ معصومیت سے مسکرا دیا، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آنے والے دن پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہونے والے ہیں۔ اسی رات میں سلائی کا کام کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ باہر نکل کر دیکھا تو ایک نفیس لباس میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ عائشہ بی بی ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، مجھے آپ سے اور سلیم صاحب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بات ان کی مرحومہ والدہ سے کیے گئے ایک وعدے سے متعلق ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پہلی بار کسی اجنبی کی زبان سے ساس کا ذکر سنا تھا۔ وہ شخص نہایت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا اعتماد تھا جیسے وہ ہماری زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس شخص کی آمد ہماری قسمت کا رخ بدلنے کی پہلی سیڑھی ثابت ہونے والی ہے۔ میں نے اس اجنبی شخص کو گھر کے اندر بٹھایا۔ سلیم حسب معمول میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اسے ہر نئے انسان سے ڈر لگتا ہو۔ وہ شخص کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، میرا نام ارسلان ہے۔ میں کئی سالوں سے آپ کی مرحومہ ساس زینب بیگم کو جانتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ اگر کبھی ان کے بعد آپ دونوں کسی مشکل میں پھنس جائیں تو میں خاموش تماشائی نہیں بنوں گا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے آگے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بینک کی طرف سے آپ کو نوٹس ملا ہے، اسی لیے میں فوراً یہاں آیا ہوں۔ میں نے چونک کر پوچھا، لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور بولے، زینب بیگم ہمیشہ اپنے گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔
وہ صرف ایک ماں نہیں بہت سمجھدار خاتون بھی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی بیماری سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ ان کے بعد اس کا خیال کون رکھے گا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرے ذہن میں بے شمار سوال تھے۔ ارسلان صاحب نے پانی کا گلاس رکھا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں قرض کی حقیقت معلوم کر کے آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اگلے چند دنوں میں اگر کوئی شخص آپ سے کسی بھی کاغذ پر دستخط کروانے آئے تو ہرگز مت کیجیے گا۔ میں نے فوراً پوچھا کیوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، اور مجھے شک ہے کہ اس کھیل کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی شادی اپنے فائدے کے لیے کروائی تھی۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ فوراً میرے ذہن میں خالہ شمیم کا چہرہ گھوم گیا۔ کیا وہ اب بھی میرا سکون چھیننے پر تلی ہوئی تھی؟ اسی دوران سلیم اچانک اٹھا، میرے کندھے پر سر رکھ کر معصومیت سے بولا، عائشہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میں فوراً باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ جب کھانا لے کر واپس آئی تو دیکھا ارسلان صاحب بڑی توجہ سے سلیم کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، یہ واقعی بہت معصوم انسان ہے، اسے صرف بیماری نے کمزور کیا ہے، دل نے نہیں۔ ان کے لہجے میں ترس نہیں بلکہ احترام تھا، اور یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جانے لگے تو دروازے پر رک کر بولے، ہمت مت ہاریے گا، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ میں جلد واپس آؤں گا، اور اس بار شاید ایسی خبر کے ساتھ جس سے آپ کی کئی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔ وہ چلے گئے، مگر ان کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید سلیم کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسا سچ موجود ہے جس سے میں آج تک بے خبر تھی، اور وہ سچ ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا تھا۔ ارسلان صاحب کے جانے کے بعد میرے دل میں بے شمار سوال پیدا ہونے لگے۔ آخر وہ کون سا سچ تھا جس کی طرف وہ بار بار اشارہ کر رہے تھے؟ اگلے چند دن میں نے پہلے سے بھی زیادہ احتیاط سے گزارے۔ گھر سے باہر کم ہی نکلتی، ہر اجنبی سے محتاط رہتی، اور سلیم کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتی۔ سلیم بھی جیسے میری پریشانی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہر وقت شرارتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ اکثر خاموش بیٹھ کر مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ ایک شام جب میں سلائی مشین پر کپڑے سی رہی تھی تو میرے پاس آ کر بولا، عائشہ تم بہت تھک جاتی ہو نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، جب تم خوش رہتے ہو تو مجھے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ اس نے بچوں کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر میں روز دعا کیا کروں گا کہ تم کبھی نہ رو۔ اس کی یہ معصوم بات سن کر میری آنکھیں بھر آئی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ارسلان صاحب دوبارہ آئے تھے، لیکن اس بار ان کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ انہوں نے بیٹھتے ہی کہا، میں نے بینک اور متعلقہ دفتر سے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس گھر پر اصل قرض تھا ہی نہیں، چند جعلی کاغذات تیار کیے گئے تھے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا کر یہ مکان خالی کرایا جا سکے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ ارسلان صاحب نے گہری سانس لی اور بولے، ابھی میرے پاس مکمل ثبوت نہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کا تعلق آپ کے ماضی سے ضرور ہے۔ میں جلد ہی حقیقت سامنے لے آؤں گا۔ اتنے میں سلیم کمرے میں آیا۔ اس نے فائل کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ بولا، امی کہتی تھی، برے لوگ پہلے ڈراتے ہیں پھر چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ الفاظ اس نے پہلی بار اتنے واضح انداز میں کہے تھے۔ ارسلان صاحب نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر سلیم اگلے ہی لمحے پھر پہلے کی طرح معصوم انداز میں مسکرانے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا سلیم کے اندر کہیں نہ کہیں وہ سمجھ ابھی بھی موجود تھی جسے دنیا نے ہمیشہ نظر انداز کیا؟ اسی دوران ارسلان صاحب نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، کل صبح تیار رہیے گا، میں آپ دونوں کو ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں جا کر شاید آپ کو اپنی زندگی کے کئی سوالوں کے جواب مل جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ پوری رات مجھے نیند نہ آئی کیونکہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگلے دن ہماری زندگی کا سب سے اہم دن ثابت ہونے والا ہے۔ اگلی صبح میں نے سلیم کو تیار کیا اور خود بھی سادہ سا لباس پہن لیا۔ ٹھیک 9 بجے ارسلان صاحب گاڑی لے کر ہمارے دروازے پر پہنچ گئے۔ پورے راستے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تقریباً 40 منٹ بعد گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی، جہاں دونوں طرف شاندار کوٹھیاں، سرسبز لان اور اونچے درخت تھے۔
میں حیرت سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک گاڑی ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ بنگلے کے بڑے آہنی گیٹ پر ایک چوکیدار پہلے سے کھڑا تھا۔ اس نے ارسلان صاحب کو دیکھتے ہی احترام سے گیٹ کھول دیا۔ میں گھبرا کر بولی، ارسلان صاحب، شاید آپ غلط جگہ آ گئے ہیں، ہم جیسے لوگ یہاں کیا کریں گے؟ وہ مسکرائے مگر کچھ نہ بولے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو چند ملازمین ادب سے سلام کرنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شاید ارسلان صاحب کسی امیر شخص کے گھر مجھے نوکری دلوانے لائے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس نوکری سے سلیم کی دعائیں اور ہمارے گھر کا خرچ چل جائے تو میں ہر مشکل برداشت کر لوں گی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ سلیم اچانک میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس بنگلے میں ایسے چل رہا تھا جیسے اسے یہاں کی ہر چیز کا راستہ معلوم ہو۔ وہ سیدھا مرکزی ہال میں گیا، ایک بڑی سی دیوار کے سامنے رک کر کافی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مڑ کر میری طرف آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو ہمیشہ نئے لوگوں اور نئی جگہوں پر ہوتی تھی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ اتنے میں ارسلان صاحب نے میری طرف دیکھ کر کہا، عائشہ بی بی، آپ نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ آپ کے شوہر کے پاس کچھ نہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ آج جو کچھ آپ دیکھنے والی ہیں، اس کے بعد شاید آپ کی زندگی کا ہر تصور بدل جائے۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے بے اختیار سلیم کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر پہلی بار پوری سنجیدگی سے بغیر کسی بچوں جیسی حرکت کے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت صاف لہجے میں کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں تم نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ سچ معلوم ہو جائے جسے برسوں سے سب سے چھپایا گیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، کیونکہ جس شخص کو میں برسوں سے ذہنی مریض سمجھتی آئی تھی وہ پہلی مرتبہ مکمل ہوش و حواس میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ موجود سے بات کر رہا تھا، اور میں حیرت کے مارے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے بے یقینی سے سلیم کی طرف دیکھا۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چند لمحے پہلے تک جو شخص بچوں کی طرح باتیں کرتا تھا وہ اب نہایت پرسکون انداز میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، سلیم، یہ سب کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اس وقت ہزاروں سوال ہیں، لیکن پہلے میری بات مکمل سن لو۔ ارسلان صاحب خاموشی سے ایک طرف کھڑے تھے جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلیم نے گہری سانس لی اور بولا، میں پیدائشی ذہنی مریض نہیں تھا۔ چند سال پہلے میرے والد کے انتقال کے بعد ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار ہماری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ جب میری والدہ نے انکار کیا تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا حادثہ کروایا کہ میں کئی مہینے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ اس حادثے کے بعد مجھے شدید ذہنی صدمہ پہنچا، میری یادداشت کمزور ہو گئی، میرا رویہ بچوں جیسا ہو گیا اور میں عام زندگی گزارنے کے قابل نہ رہا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ سلیم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان دنوں سب لوگ ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑتے گئے، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، دوست غائب ہو گئے، ہر کوئی صرف ہماری دولت چاہتا تھا۔ صرف میری امی میرے ساتھ کھڑی رہی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے لیے ایسی بہو لائیں گی جو دولت نہیں بلکہ انسانیت کو اہمیت دے۔ انہوں نے بہت سی لڑکیوں کے رشتے دیکھے مگر ہر طرف لوگوں کی نظریں صرف جائیداد پر تھی۔ پھر ایک دن انہیں تمہارے بارے میں معلوم ہوا۔ انہوں نے تمہیں دیکھا، تمہاری محنت، تمہارا صبر اور تمہاری بے بسی دیکھی، اور وہ سمجھ گئی کہ اگر کوئی انسان میرے برے وقت میں میرا ساتھ نبھا سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سلیم نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ، تمہیں شاید آج بھی یقین نہ آئے مگر جب تم پہلی بار اس گھر میں آئی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں واقعی بیمار تھا، لیکن تمہاری خدمت، تمہاری دعاؤں، تمہارے صبر اور مسلسل علاج نے آہستہ آہستہ میری حالت بدلنی شروع کر دی۔ کئی مہینوں سے میری یادداشت واپس آ رہی تھی مگر ڈاکٹر نے امی کو مشورہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی ذہنی دباؤ نہ ڈالا جائے، اسی لیے امی نے سب سے یہ بات چھپا کر رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اللہ مناسب وقت لائے گا سلیم خود اپنی زندگی سنبھال لے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میں نے اس انسان کو ہمیشہ اپنی بدقسمتی سمجھا، حالانکہ وہ خود زندگی کے سب سے بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔
سلیم نے پہلی بار محبت اور احترام سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ اگر تم بھی باقی لوگوں کی طرح مجھے چھوڑ دیتی تو شاید میں کبھی ٹھیک نہ ہو پاتا۔ تم نے مجھے صرف دوا نہیں دی بلکہ دوبارہ جینے کی وجہ دی ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں جھک گئی، مگر مجھے ابھی بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس شاندار بنگلے سے ہمارا کیا تعلق ہے اور سلیم آخر مجھے یہاں کیوں لے آیا تھا۔ سلیم کی باتیں سن کر میرا دل بے اختیار رونے لگا۔ برسوں کی تکلیف، غلط فہمیاں اور بے بسی ایک لمحے میں میری آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگی۔ میں ابھی خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ سلیم نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے بنگلے کے اندر ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پہلے سے چند معزز لوگ بیٹھے تھے، جن میں ایک معروف وکیل، 2 بزرگ گواہ اور ارسلان صاحب بھی شامل تھے۔ میں گھبرا کر رک گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ سلیم نے وکیل صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک فائل میز پر رکھ دی۔ پھر سلیم میری طرف متوجہ ہوا اور نہایت احترام سے بولا، عائشہ تم نے میری زندگی کی سب سے تاریک دنوں میں میرا ساتھ نبھایا۔ جب میرے پاس ہوش نہیں تھا تم نے مجھے کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔ جب ہمارے پاس پیسے کم تھے تم نے خود بھوکا رہ کر مجھے دوا اور کھانا دیا۔ تمہیں نہ میری دولت کا علم تھا، نہ اس بنگلے کا، نہ میری اصل حیثیت کا، پھر بھی تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں جس کی تم اصل حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے وکیل صاحب کو اشارہ کیا۔ وکیل نے فائل کھولی اور مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی یہ تمام قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ آج سے یہ بنگلہ، اس کے ساتھ موجود زمین اور اس سے منسلک تمام حقوق قانونی طور پر آپ کے نام منتقل کیے جا چکے ہیں۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی، میری زبان سے بے اختیار نکلا، نہیں یہ ممکن نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ میری بات سن کر سلیم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، مجھے معلوم ہے تمہیں دولت سے محبت نہیں، اس لیے تو یہ سب تمہارے نام کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا جان لے جس عورت نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، عزت بھی اسی کے حصے میں آئی۔ میں بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہا، مجھے صرف یہ خوشی کافی ہے کہ میرا شوہر میرے سامنے صحت مند کھڑا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارسلان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، زینب بیگم کہا کرتی تھی کہ اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر کبھی نہیں کرتا۔ آج ان کی ہر دعا پوری ہو گئی، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی وقت بنگلے کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے 2 چہرے غصے سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ شمیم اور ندا تھی، جنہیں کسی طرح اس بنگلے اور سلیم کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر لالچ کی چمک واپس آ چکی تھی۔ بنگلے سے باہر نکلتے ہی خالہ شمیم اور ندا نے اپنی گاڑی سیدھی مرکزی دروازے کے سامنے روک دی۔ میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا میرا دل بیٹھ گیا۔ چند لمحے پہلے جو خوشی برسوں بعد میری زندگی میں آئی تھی وہ ایک بار پھر کسی نئے امتحان میں بدلتی محسوس ہونے لگی۔ خالہ تیزی سے اندر آئی اور آتے ہی مصنوعی آنسو بہانے لگی۔ وہ میرے گلے لگنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، عائشہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ اگر میں تمہاری شادی سلیم سے نہ کرتی تو آج تم اتنی بڑی کھوٹی کی مالکن کیسے بنتی۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں برسوں کا درد تازہ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی سلیم نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، خالہ صاحبہ رشتے دولت ملنے کے بعد نہیں نبھائے جاتے، مشکل وقت میں نبھائے جاتے ہیں۔ سلیم کی بات سن کر خالہ کا رنگ بدل گیا، مگر وہ فوراً سنبھل گئی اور بولی، بیٹا جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، آخر ہم بھی تو اپنے ہیں۔ اسی لمحے ندا آگے بڑھی اور بڑے حق جتانے والے انداز میں کہنے لگی، عائشہ اب تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں بھی اپنا ہی سمجھو، آخر ہم نے ہی تو تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں نے پہلی بار نہایت مضبوط لہجے میں جواب دیا، مجھے یہاں تک آپ نہیں، میرے صبر، میری ساس کی دعاؤں اور میرے شوہر کی محبت نے پہنچایا ہے۔ جس دن آپ نے پیسوں کے لیے میری زندگی کا سودا کیا تھا اسی دن آپ نے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ میری بات سن کر وہاں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ خالہ نے محسوس کیا کہ اب ان کی چال کامیاب نہیں ہوگی تو انہوں نے اصل مقصد ظاہر کر دیا۔ وہ بولے، اگر تم ہمیں کچھ جائیداد دے دو تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی سلیم نے ارسلان صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فوراً ایک فائل نکالی اور خالہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، شمیم صاحبہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے جعلی قرض کے کاغذات بنوا کر
इन दोनों को घर से बेदखल करने की कोशिश की थी। हमारे पास इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। अगर आपने आइंदा इन दोनों को परेशान करने की कोशिश की तो यह मामला सीधा अदालत जाएगा। खाला के चेहरे का रंग उड़ गया। निदा भी घबरा गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से वापस मुड़ने लगी। जाते जाते खाला ने एक बार मेरी तरफ देखा, मगर इस नजर में ना गुरूर बाकी था ना लालच, सिर्फ शिकस्त थी। मैंने इन्हें नहीं रोका क्योंकि बाज़ लोगों को वक्त वो सबक सिखा देता है जो हजार नसीहतें भी नहीं सिखा सकती। जब वो चली गई तो सलीम ने मेरा हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि हमारा घर वाकई महफूज हो गया है। मैंने भी मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, लेकिन हमें अभी यह मालूम नहीं था कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी में एक और ऐसी खुशी लिख दी है जो हमारी हर पुरानी तकलीफ को हमेशा के लिए भुला देने वाली थी। खाला, शमीम और निदा के जाने के बाद मैंने पहली बार सुकून का सांस लिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों से मेरे दिल पर रखा हुआ एक भारी पत्थर हट गया हो। सलीम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, अब इस घर में सिर्फ खुशियां रहेंगी। इसकी मुस्कुराहट में वो मासूमियत भी थी जिससे मैं बरसों से वाकिफ थी, और वह एतमाद भी जो इसकी सेहत याब होने के बाद इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका था। वक्त गुजरता गया। हमने बंगले की चमक दमक के बजाय इसे मोहब्बत से आबाद करने का फैसला किया। सलीम ने सबसे पहले अपने मरहूम वालिदा के नाम पर एक फलाही ट्रस्ट कायम किया, जहां ज़हनी बीमारी में मुब्तला गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज कराया जाने लगा, ताकि कोई और माँ अपने बच्चे की बीमारी के बास तनहा न रह जाए। मैंने बेसहारा लड़कियों के लिए सिलाई और हुनर सिखाने का एक छोटा सा मरकज शुरू किया, ताकि कोई यतीम या मजबूर लड़की सिर्फ गुर्बत की वजह से अपनी जिंदगी का सौदा करने पर मजबूर ना हो। चंद महीनों बाद अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक और खुशी अता की, जब डॉक्टर ने हमें बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनते ही सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो फौरन अपनी वालिदा की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, अम्मी, आपकी दुआएं कबूल हो गई। मेरी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ज़ैनब बेगम की हर दुआ आज भी हमारे साथ है। 9 माह बाद हमारे घर ये खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई। सलीम ने इसे गोद में उठाया तो इसके चेहरे पर वो खुशी थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। इसने बच्चे के माथे को चूमा और मेरी तरफ देखकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि हमारा बेटा कभी ये महसूस नहीं करेगा कि मोहब्बत क्या होती है, क्योंकि हम इसे दुनिया की हर खुशी देंगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और हम इसे ये भी सिखाएंगे कि इंसान की असल पहचान इसकी दौलत नहीं बल्कि इसका किरदार होता है। चंद दिन बाद एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर जाकर देखा तो खाला शमीम खड़ी थी। इनके चेहरे पर पहले वाला गुरूर नहीं था, वो कमजोर और पेशमानी नजर आ रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, आयशा, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे मेरी हर गलती का एहसास दिला दिया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहकर इनकी तरफ देखा। मेरे दिल में पुरानी तकलीफें जरूर थी, मगर नफरत बाकी नहीं रही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, लेकिन याद रखिए, किसी यतीम की बेबसी को कभी अपनी जरूरत या लालच का जरिया ना बनाए। खाला रोती हुई वापस चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया तो सलीम हमारे बेटे को गोद में लिए मुस्कुरा रहा था। इसने मेरा हाथ थामकर कहा, तुमने मेरा टूटा हुआ घर भी जोड़ दिया और मेरी टूटी हुई जिंदगी भी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। सच्चे रिश्ते आजमाइशों में पहचाने जाते हैं, और जो लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह एक न एक दिन इनकी जिंदगी में भी ऐसी खुशियां जरूर ले आता है जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।